نمرود کون تھا؟ سب سے پہلے بادشاہت کا تاج سر پر رکھنے والا شخص نمرود تھا۔ 4 سال کی مدت میں 7,000 نومولود بچوں کو کیوں قتل کروایا؟ نمرود نے مینار بابل کیوں تعمیر کروایا؟ اور نمرود کی عبرتناک موت کیسے واقع ہوئی جبکہ تاریخ میں کسی انسان کی ایسی موت واقع نہیں ہوئی؟ محترم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں نمرود کے بارے میں ساری معلومات فراہم کریں گے۔ نمرود بن کنعان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا چچا زاد بھی تھا۔ بعض کتابوں میں نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فرعون کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ بعض مورخین اور محدثین کا کہنا ہے کہ اس ساری کائنات پر مکمل طور پر 4 اشخاص نے حکومت کی ہے، جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو 2 مسلمان تھے وہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور جو کافر تھے ان میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر تھا۔ نمرود کا نام بخت نصر کے ساتھ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے واحد مشرک کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمرود نے تاج شاہی کو اپنے سر پر رکھا، اور اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ نمرود کی بادشاہت کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 400 سال، بعض نے 270 اور سب سے کم 69 سال کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں نمرود کا نام صراحتاً بیان نہیں ہوا، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں نمرود کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی کا راج تھا۔ اس زمانے کے کاہنوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ عن قریب ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام ابراہیم ہوگا، جو بت پرستی کا مقابلہ کرے گا اور نمرود کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے خوف سے تمام نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود اور اس کے کارندوں پر مخفی رہی۔ نمرود کی بادشاہت کے دوران رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک نومولود بچوں کا قتل عام تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس دور کے کاہنوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ بابل میں عن قریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا۔ اس پیشن گوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کر کے اور ان سے پیدا ہونے والے نومولود بچے کو پیدا ہونے کی صورت میں قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخی کتب کے مطابق نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7,000 بچوں کو قتل کروایا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو درد کا احساس ہوا تو شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں بچہ پیدا کرنے کے بعد غار کا دروازہ بند کر کے شہر واپس آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہر روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ دینے کے لیے خفیہ طور پر جایا کرتی تھی۔ یہ بات بعض کتابوں میں لکھی گئی ہے، اور بعض تاریخی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے روایات موجود ہے کہ نمرود نومولود بچوں پر صحیح نگرانی کرنے کی خاطر اپنے سمیت تمام مردوں کو شہر سے باہر نکال لایا اور تمام عورتوں پر کڑی نگرانی شروع کی۔ ایک دن نمرود اپنے وزیر کو کسی کام سے شہر روانہ کرنے پر مجبور ہوا۔ اسے شہر روانہ کرتے وقت تاکید کی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، لیکن روایات میں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، جس سے اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کو شہر سے دور کسی گاؤں میں لے گیا اور وہاں سے کھانے پینے اور دیگر ضروری چیزیں مہیا کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جب نمرود کے کاہنوں کی پیشن گوئی کے غلط ہونے کا یقین ہوا اور وہ دوسرے مردوں کے ساتھ شہر واپس لوٹ آئے تو اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مبعوث برسالت فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ نمرود بت پرست اور اس نے اپنی سلطنت میں بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت نمرود نے شروع کی۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خفیہ طور پر ان بتوں کو توڑ دیا
آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کی رد کی اور خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کی غرض سے نمرود سے مناظرہ بھی کیا۔ یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے، یعنی وہ لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں، اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدیوں کو لایا، ایک کو آزاد کرنے کا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم قاضی کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ جس کو قتل کرنا تھا اس کو آزاد کیا اور جس کو آزاد کرنا تھا اس کو موت دی، اور کہا دیکھو میں نے بھی ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کو چھوڑتے ہوئے دوسری دلیل پیش کی کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ قرآن مجید میں اسی بات کو کافر کے مبہوت ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ نمرود کو جب مناظرے میں شکست ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کی سزا میں آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تب وہ آپس میں کہنے لگے، اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا اہم قرار دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنی حاجت کی برابری اور بیماریوں کی شفایابی کے لیے بطور نظر لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ تاریخی کتب کے مطابق بابل کے رہنے والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کافی مدت تک لکڑیاں جمع کی۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلے منجنیق بنائی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے نمرود نے بنائی تھی۔ قرآن کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈا اور سلامتی والا ہو جا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور اس کو آگ سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے کے بعد جب نمرود نے دیکھا کہ آگ کے شعلے بلند ہیں اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بھی تیار کروایا تھا، اس نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا تو اس نے کہا، اے ابراہیم تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا، کیا آپ شعلوں کے درمیان سے باہر آ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں باہر آ سکتا ہوں۔ دوبارہ نمرود نے کہا، اگر آپ اندر بیٹھے رہے تو کیا آپ کو نقصان پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں پہنچے گا۔ اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے اس وقت بھی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ نمرود نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور 4000 گائے پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک ربوبیت کے دعوے سے توبہ کر کے خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری کوئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ کی راہ میں قربانی بھی دی، مگر وہ اللہ پر پھر بھی ایمان نہ لایا۔ آخرکار شیطان کے مشورے کے مطابق نمرود خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کا سفر شروع کیا، لیکن بلندی سے ڈرتے ہوئے اس نے اس سفر کو ترک کر دیا اور واپس آ گیا۔ تاریخی مصادر اور کتب میں نمرود کے محل پرواز کو بیت المقدس اور اس کے دوبارہ زمین پر بیٹھنے کی جگہ کو جبل دخان ذکر کیا گیا ہے۔
بعض تاریخی کتب میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف زاویوں اور اندازوں میں پیش کیا گیا ہے۔ کتب تاریخ میں یہ بھی مذکور ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا حکم دیا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہے، جو کچھ مدت بعد اللہ کے حکم سے نیست و نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 6 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ آسمانوں میں اللہ کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے توحید پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنے سب سے کمتر مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود میں اپنے علاوہ کسی اور کے بادشاہی کا انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا، تو فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے لشکر پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی، اور کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا، اسے اس کی لشکر کی شکست کی یاد آوری کرتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دی، جو موت نہایت عبرتناک ہوگی۔ تو نمرود نے اس دفعہ بھی حق کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھر کو، روایات کے مطابق ایک لنگڑے مچھر کو نمرود پر مسلط کیا، جو ناک کے راستے سے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت یہاں تک بڑھی کہ وہ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، جب اسے بھی آرام مل جاتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس جاتا، اس کے احترام میں بوسہ لینے کی بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر ضرب لگاتا، اور اس طرح یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا، اور اس کے بعد نمرود اس بھیانک اور خوفناک موت کے ساتھ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔